لہو و لعب میں ڈوبے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، راستے کی مشکلات، اپنوں کی مخالفت اور دوستوں کی بے رخی کے واقعات پر مشتمل ایک انوکھا پروگرام میری زندگی میں دین کیسے آیا، ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف۔ السلام علیکم جی، میں 4 سال کی ایج سے سنگنگ کے کام میں تھا اور گانے گاتا رہا تھا، قوالی، بھجن، فوک سانگ ہریانہ میں، اور 152 MLA MP ہیں بھارت کے جن کے میں نے گانے گائے تھے، وہ جیتے ہیں۔ گورنمنٹ 3 بار نیشنل میں گولڈ بھی لے کے آیا تھا فوک سانگ میں۔ تو نانا تھے، وہ سنگر تھے بہت بڑے میرے بھی، جو مار دیا جائے چھوڑ دیا جائے بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، وہ سانگ ہوتا تھا، ان کا کمپوزیشن کی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے میرا نام فیروز ہی رکھا تھا، وہ اندرا گاندھی جی کے اس مسئلے کی وجہ سے، وہ ان کے کلوز تھے، نزدیک تھے، تو انہوں نے کہا یہ فیروز گاندھی ہے اور اس کا نام یہ فیروز گاندھی رکھیں گے۔ تو اس دوران 1998 میں میرے ابا کا وقت لگا ہے، جماعت گئی، انہوں نے اللہ کے بارے میں بتایا، تو ابا کو نیند نہیں آتی تھی، 2.5 بوتل شراب میں جو نشہ ہوتا تھا وہ ٹیبلیٹ کھا کے سوتے تھے۔ تو جب یہ جماعت گئی، ماسٹر ہارون صاحب گئے، ماسٹر عرفان صاحب، ماسٹر اسلوب صاحب، یہ میوات کے ساتھی گئے، جماعت گئے بزرگوں کی، اور زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ہوا اس کے حکم سے چلتی ہے۔ تو اگر دوائی میں آرام ہوتا تو ہاسپٹل میں 200 مریض ہوتے ہیں، وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوائی میں آرام نہیں، آرام اللہ کے حکم میں ہے، اور نیند اللہ کے حکم سے، نیند اللہ کے غیب کے خزانے سے آتی ہے، بھوک اللہ کے غیب کے خزانے سے آتی ہے۔ جب میرے ابا کو یہ بات بتائی انہوں نے، تو پھر انہوں نے کہا اب میں بتاؤ کیا کروں۔ انہوں نے کہا چلو 3 دن اللہ کے راستے میں چلو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا بھائی میں کیسے جا سکتا ہوں، کہ بھائی کوئی بات نہیں، مالک تو ہم سب کا ایک ہی ہے اور ہم سب الگ نہیں، ہمارا بلڈ ریلیشن ایک ہے، ہم سب بھائی ہیں، چاہے ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں سب ایک اللہ کے بندے، ایک مالک کے بندے ہیں۔ ان کے ساتھ گئے، الحمدللہ 16 دن تک ان کو نیند نہ آئی، 17ویں دن اللہ نے نیند دی، ٹیبلیٹ وہ ساری تڑوا کے چلے گئے، چلو اللہ کے راستے میں اللہ ہی نیند دے گا۔ 17ویں دن اللہ نے ان کو نیند دی۔ آج 1998 سے آج 2020 ہے، کتنے سال ہوگی، آج تک اللہ نے نیند دے رکھی ہے۔ تو میں اس لائن میں تھا، اس فیلڈ میں، کیونکہ جناح کا تو مول منتر ہے گانا بجانا، تو لڑکیوں کو ڈانس کرانا، نچانا، واہیات گانے گانے، تو سماج میں سارا غلط کام تھا، وہ سماج کو غلط میسیج جاتا تھا۔ 7-8 سال پہلے یہاں دلی کی ایک جماعت گئی، انہوں نے جا کے کہا بھائی دیکھ ایک دن جان دینی ہے، تو میں ان سے بستا رہا، 10-15 دن تک میں بھگاتا رہا ان کو، بھائی ہمارے متائیو ملا جی کٹواؤ گے، مرواؤ گے، ایسے کام ہمارے میرے گھر مت آنا۔ میں ان کو بیچاروں کو دھمکاتا رہا۔ 20 کلومیٹر دور میرے گاؤں سے مسجد پڑتی ہے، تو میرے گاؤں کے بھی لوگ ہیں، سارے محبت سے رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، پورے پریوار سے زیادہ، آج بھی گاؤں میں سارے بڑے محبت کے ساتھ رکھتے ہیں اور رہتے بھی ہیں۔ تو میں ان سے کہنے لگا بھائی میں نہیں آ سکتا تمہارے پاس، 15-20 دن تک میں پروگرام میں ہوں، اور میں ان کے چکر کٹاتا رہا ساری جماعت کے۔ تو یہ بیچارے جماعت والے ڈیلی فون کرتے رہے، حضرت آپ کی زیارت کرنے چاہ رہے ہیں، آپ کی زیارت کرنا۔ میں کہتا رہا بھائی زیارت کیا کرو گے، میں کوئی نظام الدین اولیاء تھوڑی ہوں، میری زیارت کرو گے، میری زیارت کر کے کیا لوگے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں ایک بار آ جاؤ، میں نہیں گیا ان کے پاس۔ تو اللہ نے پھر ایسا دماغ پلٹا، اس جماعت نے وہاں دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے ایسا ہوا کہ میرا مائنڈ اپسیٹ ہو گیا، اب نہ گانے کا دل کر رہا، نہ کسی پروگرام کرنے کا دل کر رہا، نہ کوئی اور کام کرنے کا دل کرا۔ اب میں کروں کیا کریں بھائی، کیا کریں، اور کہاں سکون ملے گا، کیسے ملے گا۔ تو پھر میرے دل میں اللہ نے ڈالی کہ بھائی وہ جو جماعت کے لوگ تھے، جو ملا جی آئے تھے، اور وہ بیچارے تیری منت کر رہے تھے اور اللہ کے لیے کر رہے تھے وہ، اور تو چل انہی کے پاس چل۔ میں سیدھا بیگ اٹھا کے گیا 22 کلومیٹر دور مسجد میں، اور جا کے میں نے ان سے کہا بھائی جماعت والوں میں تو آ گیا۔ انہوں نے جا کے میں بٹھایا، کھانا پینا کھلایا، جو میں سمجھتا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، جیسا تھا میرے دل میں، لیکن ایسا نہیں نکلا وہ ساری چیز، وہ کچھ الگ ہی نکلی۔ میں سوچتا تھا کہ مسجدوں میں عام آدمی نہیں جا سکتا، لیکن ہم تو سارے ہندو مسلم سبھی جا رہے تھے مسجدوں۔ تو میں نے دیکھا سب چیز بدلی ہوئی پائی۔ تو انہوں نے دسترخوان بچھایا، کھجور کھلائے، کچھ اور پانی وانی پلایا، پھر انہوں نے سمجھائی مجھ سے۔ میں کہنے لگا بھائی خدا کہاں ہے، تو میں کوشچن کرتا رہتا تھا پہلے کہ بھائی خدا، الٹے سیدھے سوال جواب ان سے کرتا رہا۔ پھر انہوں نے بتائی بھائی تم نے اپنا پردادا دیکھا ہے، کہ میں بولا جی نہیں۔ کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پردادا تھا ہی نہیں تو مان لو گے؟ کہ انہوں نے کہا جی نہیں، پردادا تو تھا۔ میں نے کہا پردادا تو تھا، اس لیے میرا دادا ہوا، دادا کے بعد باپ ہوا،
باپ کے بعد میں ہم ہوئے اور میرے بعد میں میری اولاد ہوگی جو ہمارے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو, اب یہ بتا کہ جیسے بغیر پردادا کے آپ کے دادا نہیں ہو سکتے, تو سب سے پہلا انسان بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا. سب سے پہلا انسان, ایک مرد اور ایک عورت بھی کسی نے پیدا کیے. میں بولا بھائی کس نے پیدا کیے؟ انہوں نے کہا آدم پیدا کیا اللہ نے, اور ماں ہوا پیدا کی. آدم کی ہم سب اولاد ہیں, اس لیے آدمی کو آدمی کہتے ہیں. تو بولا ہاں. تو اگر ان کو کوئی نہ بتاتا تو وہ زہر کھا کے مر جاتے. پوری دنیا میں ایک ہی انسان تھے, ایک مرد اور ایک عورت, آدم اور ہوا. اگر ان کو کوئی نہ بتاتا پتھر کھا کے مر جاتے. ان کو کوئی نہ بتاتا تو وہ کیسے آپس میں ملتے, کیسے اولاد ہوتی, کیسے انسان پیدا ہوتے؟ کوئی تو ہے. تو انہوں نے کہا مولا ہاں بھائی کوئی ہے, اور وہ اللہ ہی ہے, اس نے پیدا کرے. پھر انہوں نے سمجھائی کہ جس زمین پر تم کھڑے ہو یہ کس نے روک رکھی ہے, کس نے بنا رکھی ہے؟ زمین کے نیچے پانی, اتنی بھاری بھرکم زمین کس نے بنائی بھائی؟ کون روکے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اللہ نے روک رکھی ہے, اللہ نے بنا رکھی ہے. اور یہ اتنا بڑا آسمان, اس آسمان میں سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا, اور سورج سے 10 ارب گنا بڑا تارا, بے شمار تارے, ایک تارے میں خربوں گلیکسی, ایک گلیکسی میں 43,000 زمین بن سکتی ہیں. تو بنانے والا کتنا بڑا؟ اس کو امام امیر صاحب نے بتائی, اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے, وہ اللہ ہے. تو انہوں نے جب یہ بات مجھ سے کہی تو میں ہاں بھائی ٹھیک ہے, تھوڑا سکون پیدا ہوا کہ ہاں ایک پاور ہے, ایک طاقت ہے جو اس پوری کائنات کو چلانے والی ہے, اور ٹائم پہ سورج کو نکالتی ہے, ٹائم پہ چاند کو نکالتی ہے. سورج کو اگر وہ اپنے آپ نکلتا تو میں بھی کہتا تھا بھائی نہیں سورج دیوتا ہے, چاند دیوتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی چاند سورج دیوتا نہیں ہے. اگر چاند میں کوئی اپنی طاقت ہوتی تو وہ سورج کو نکلنے نہیں دیتا. وہ کہتا میں 24 گھنٹے میں نکلوں گا بھائی, 48 گھنٹے میں نکلوں گا, تو گرمی سے ویسے ختم ہو جاتی پبلک. اور سورج میں اپنی کوئی پاور ہوتی تو وہ کہتا کہ میں نکلوں گا. چاند میں اپنی طاقت ہوتی وہ کہتا میں نکلوں گا. لیکن ایسا نہیں, 12 گھنٹے میں سورج نکلتا ہے, 12 گھنٹے میں چاند نکلتا ہے. میرے دماغ میں بات سمجھ میں آئی, ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہے, سورج چاند دیوتا نہیں ہے, یہ تو ان کو چلانے والی بھی طاقت ہے, وہ اصل ہے, وہ اللہ ہے, اور وہ اپنے حکم سے ان چاند سورج کو چلاتا ہے. میرے دل میں بات اتری. پھر میں نے پوچھا ہاں بھائی آگے کیا ہے؟ ہاں اللہ چلا رہا ہے, اللہ نے بنا رہا ہے. تو امیر صاحب سے میں نے پوچھا کہ ہاں مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے دیکھی نہیں جنت جہنم, اور بغیر دیکھے میں کیسے مان لوں کہ جنت جہنم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جنت جہنم ہے, کہ آپ ماں کے پیٹ میں نہیں جانتے تھے گاڑی چلا ہوگا, ہیرو ہونڈا چلا ہوگا, فلانا چلا ہوگا, گانے گاؤ گے, پتا تھا؟ کہ جی نہیں پتا. کب پتا چلا؟ کہ نکلنے کے بعد. تو دنیا ماں کا پیٹ ہے, یہ گرب ہے. جب موت کے آگوش میں جاؤ گے, کان میں روئی, ناک میں روئی پیکنگ ہو کے آ جائے گی, اس وقت اللہ دکھا دے گا بھائی یہ دیکھ جنت بھی جہنم بھی. تو ہم پرانے بزرگوں سے سنتے تھے جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہم خود بھی کہتے تھے. بھائی ایک آدمی گیا, وہ کہنے لگا, اس نے مثال میرے سے دی کہ بھائی یہ زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. امیر صاحب نے کہا زیادہ ٹینشن نہ لو, یہ سب اللہ کا نظام ہے. تم پہلے سناتے تھے بزرگوں کی واقعے کہ ایک بزرگ بولتا تھا, ہم سنتے تھے, غیر مسلم بھائیوں میں بھی سنتے تھے بات, جب سارے اس کام میں لگے ہوئے تھے گانے بجانے کے میں, کہ ایک ساتھی نے کہا ایک بزرگ سے, اللہ والے سے, کہ یہ جی سارا کام اللہ نے غلط کر رکھا ہے. اللہ والے نے کہا کیا کر رکھا ہے غلط کام؟ کہ یہ دیکھو ہاتھ, یہ منہ یہاں لگا دیا, تو اس منہ کو ہاتھ پہ بھی لگا دیتا اللہ. میں الٹے سودے سوال کر رہا تھا اس ٹائپ کے, کہ وہ منہ کو یہاں لگا دیتا, ایسے ایسے کھاتے رہتے, گڑا گڑ گڑا گڑ گڑا گڑ چلتا رہتا سارا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اور اللہ نے 2 آنکھ یہاں لگا دی تو پیچھے بھی لگا دیتا, فارچونر کی طرح بیک سائڈ بھی دیکھ جاتی ساری. انہوں نے کہا, اس نے اللہ والے نے کہا نہیں اللہ نے صحیح کر رکھا ہے. وہ آگے چلا گیا, آگے جا کے اس نے دیکھا تربوز لگے ہوئے تھے, اس نے دیکھا بیل پہ یار پتلی پتلی بیل ہیں اور 20-20 کلو کے تربوز. یہ اللہ نے سارا کام الٹا کر رکھا ہے, کہ دیکھو سارا گڑبڑ کر رکھا ہے. اتنے بھاری تربوز اوپر لگانے تھے, یا پتلی بیل میں کیوں لگا دیے؟ اب وہ آگے گیا تو کام کے پیڑ پہ دیکھا اس نے کہ اتنا بڑا پیڑ ہے, اس پہ چھوٹی سی آم ہے, اتنا بڑا نیم ہے, اس پہ چھوٹی سی نیمولی ہے, اتنا بڑا پیپل ہے, اس پہ چھوٹی سی بربنٹی ہے, پھل چھوٹا سا لگ رہا ہے. تو اللہ نے سارے کام غلط کر رکھے. اس نے کہا اب وہ چپ چاپ بیٹھ کے سو کے کام کے پیڑ کے نیچے سو گیا. سویا تو اوپر ایک آمی ٹوٹ کے اس کے ناک پہ پڑی, ناک پر نکسیری آ گئی. اس نے کہا دیکھ سارا اللہ نے غلط کام کر رکھا ہے, کیا کر رکھا ہے؟ آمی اوپر لگا دی. تو اس اللہ والے نے کہا بھائی اللہ نے صحیح کر رکھا ہے. اس نے کہا میرا خون نکلا ہے, تو کہہ رہا ہے صحیح کر رکھا ہے. کہ کیا صحیح کر رکھا ہے اللہ نے؟ کہ اگر یہ اللہ آمی کی جگہ تربوز لگا دیتا 20 کلو کا, تو تیرے منہ کا کیا حال ہوتا؟ تو اس کو سمجھ میں آئی, ہاں اللہ نے صحیح. تو ایسے میرے سمجھ میں آئی کہ جب انہوں نے بتایا کہ بھئی دیکھو اگر اللہ چاہتا تمہارے نخونوں کے بجائے دانت بڑھانے اسٹارٹ کر دیتا,
दांत बढ़ा देता। गरीब आदमी तुम तो कटवा लेते अपने दांत, लेकिन गरीब आदमी कोई होता फुटपाथ पर सो रहा होता, हैंडीकैप्ट होता, दोनों हाथ कटे होते उसके, और उसके दांत बढ़ जाते तो पेट में चल जाते हैं। तो नहीं, अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह का निज़ाम। इन्होंने मुझसे समझाया, बुजुर्गों ने, विचारों ने, जमात वालों ने, इन्होंने समझाया तो मेरे दिल में वो बात उतरी। हाँ भाई देखो, फिर साइंस भी हमने पढ़ी थी, म्यूजिक लेक्चरर था मैं, और आकाशवाणी रेडियो पे भी था, गाता था, तो इतनी बात समझ में आ जाती है। उन्होंने और समझाई, साइंस की उससे नज़र से समझाया कि भाई देखिए आँख है, इनके आँखों के नीचे सुराख हैं, इन सुराखों में पानी आता है, आँख खुलती हैं, बंद होती हैं, 12 लाख लेंस हैं आँखों में। जब लेंस नहीं बने थे तो हम देखते थे, शक्तिमान नाटक चलता था एक, वो शक्तिमान देखते, उस टाइम ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन होता था, लेंस नहीं थे। और अल्लाह ने कितने लेंस दे रखे हैं आँखों में, इन्होंने मुझसे समझाया, 12 लाख लेंस अल्लाह ने दे रखे हैं आँख में। ये कितना बड़ा निज़ाम है। तो मेरे बात समझ में आई कि हाँ भाई ये हक है, सच है। मैंने उनसे कहा चलो भाई 3 दिन चलो जमात में, मैं चलूँगा साथ। मैं 3 दिन गया, चौथे दिन अल्लाह ने और जहन बदला। फिर मैं उन सारे साथियों को लेके गया, क्या हो भाई, और भी जो मेरे जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी भाई हैं, उन सबको ये बात बताओ चल के मेरे साथ। अब वो गए जमात वाले साथी, उनको सबको बात बता के कि आपस में प्यार मोहब्बत से कैसे बनोगे जब तक अल्लाह का पता नहीं चलेगा। फिर मैंने उनसे सवाल करा कि भाई मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका बताया, अमीर साहब ने। उन्होंने कहा तेरी उम्र क्या है? तो मेरी उम्र उस वक्त में थी 20 साल थी मेरी एज, उस टाइम 20-21 साल होगी। तो उन्होंने कहा तेरी उम्र कितनी? में बोला 21 साल। तो 21 साल पहले तू कहाँ था? कि माँ के पेट में। और माँ के पेट से पहले कहाँ था? कि मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा माँ के पेट से पहले तू था बाप की मर्दाना ताकत में, और मर्दाना ताकत से पहले कहा था बाप के खून में, खून से मर्दाना कुव्वत बनती है। और खून से पहले कहा था कि बाप की राल में, राल से खून बनता है। और राल से पहले कहा था ये इंसान, उन्होंने समझाया राल से पहले फिरोज तू था भाई रोटी में, रोटी में, और रोटी से पहले गेहूं में, और गेहूं से पहले जमीन में, हवा में, आसमान में, सूरज की गर्मी में, पानी में, इन सारों में तू घुला हुआ था। हवाओं में से आके जमीन में एक दाना तुमने डाला है, 70 बाल अल्लाह पैदा करता है, और उस दाने में तू आ गया। अब दाने से तू आटे में आया, आटे से रोटी में आया, रोटी से राल में, राल से खून में, खून से मर्दाना कुव्वत में, फिर माँ के जिस्म में। और माँ की हाइट तेरे की 5 फुट, मेरी माँ की हाइट 5 फुट है। उन्होंने कहा तेरी हाइट कितनी? में बोला 5, 6 या 8 होगी। तो तेरी माँ के पेट से 5 फुट की हाइट से, और तू 5 फुट 8 इंच निकाल रखा है उस अल्लाह ने। तो क्या मरने के बाद में तुझे मिट्टी बना के, चाहे तू जल जा, चाहे तू दफना दिया जाए, या तू बहा दिया जाए, तो वो अल्लाह ताकत रखता है जो हवाओं से उठा के तुझे यहां तक पहुंचा सकता है, वो तुझे मिट्टी बना के भी उठाने पर ताकत रखता है। मेरे बात समझ में आई कि हाँ भाई हक है। अब पढ़ाओ भाई क्या है कलमा। तो उन्होंने बताया कि पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। मैंने पढ़ता रहा मैं। फिर मैंने सारा जितना भी वाहियात काम थे, गाने बजाने, सब तोबा करता रहा। धीरे धीरे एकदम तो छुड़ा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर 4 महीने लगाए, जब वो सारे शिर्क कुफर के गीत और लेडीज़ नचाने वचाने, जो वाहियात काम थे, जिनसे सारी बुराई के काम फैल रहे थे, वो सारे बंद किए। और उसके बाद में हालात भी आए, जब हराम काम छोड़ दिया सारे, तो एकदम घर वालों में परेशानी आ गई। घर वाले कहने लगे तो बाबा जी बन गया, ये तो सारा काम छोड़ गया। मैं कहने लगा भाई बाबा जी नहीं बने। मैं उनसे समझाया। अब चाचा ताऊ आर्मी में है, फौज में है, वो बॉक्सिंग वॉक्सिंग मारने लगे प्यार मोहब्बत में। उन्होंने कहा कहाँ बाबा जी बन गया, तू अभी निकाह भी नहीं हुआ, शादी भी नहीं हुई तेरी, और तू कहाँ उस चक्रों में पड़ गया, बाद में करिए बुढ़ापे में। मैंने कहा कि भाई अगर जवानी मौत आ गई तो हाँ, उनकी बुद्धि सेंटर में आई है। मेरे जो दोस्त थे क्लोज, जो मेरे साथ उठना बैठना जिनका रहता था, उनको एकदम हैरत सी बात लगी, यार ये एकदम चेंज कैसे होगा। उन्होंने आकर कहा भाई इसकी दाढ़ी काटेंगे, पकड़ो। हालांकि मोहब्बत में थे वो बेचारे, लेकिन उन्होंने कहा दाढ़ी काटेंगे, फिर उसकी दाढ़ी काटेंगे। मैं हंसता रहा। मैं बोला मैंने सुन रखी थी भाई अल्लाह इसका जवाब देगा, अल्लाह के लिए दाढ़ी रखी तो अल्लाह कटवा होगा कट जाएगी, और अल्लाह रखा होगा तो रख जाएगी। तो उन भाइयों ने बेचारों ने दाढ़ी पकड़ने की ऐसे कोशिश, काटने की करी नियत। मैं दिल में रोता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह इनके दिल बदल, अल्लाह इनके दिल बदल, बेचारों को पता नहीं है इनके दिल बदल। फिर वो मैं छुड़ा के उनका मैं नीचे आ गया। वो हंसते रहे, वो कहने लगे भाई बुरा मत मानिए, हम तो मजाक कर रहे थे। अब मेरा दिल तो दुख ही रहा था। तो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, कल ये ना रहें या हम ना रहें, कोई बात नहीं, कर लेने दे मजाक। मैं एक जमात के पास जाना था, मैं वहाँ गया। 1.5 घंटे बाद खबर पता चली कि जिस भाई ने दाढ़ी पकड़ी थी उसका इंतकाल हो गया, उसकी नस फटी दिमाग की और वो ख़त्म हो गया। उस दिन के बाद में मैंने दाढ़ी का हाथ नहीं लगाया
کہ اللہ کے لیے رکھی. جب ایسا جھٹکا اللہ نے دکھا دیا, یہ بہت بڑی مدد ہوئی میرے ساتھ. پھر جن بھائیوں سے میں دعوت دیتا تھا, غیر مسلم بھائی تھے میرے اور بھی ہندو بھائی بھی تھے, ان سے میں دعوت دیتا, یاری دوستی تھی, ان کو بتاتا توحید کے بارے میں. تو ایک بار انہوں نے کہا میں کہ اسٹیج پہ جب تک میں نے گانا بجانا چھوڑا نہیں تھا, تو میں دعوت دے کے آیا, ادھر سے ایک نے کہا کہ بھائی میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, تیرا اللہ میں طاقت ہے تو اس کو ٹھیک کروا. میں نے کہنے لگا یار میں تو کوئی آیت قرآن کی یاد نہیں, سورت یاد نہیں, میں شاہنہ نہیں, میں سیوڑا نہیں, میں بڑا مولانا نہیں, میں کیسے ٹھیک کروں. تو انہوں نے کہا اگر اللہ میں طاقت ہے تو کروا. میرے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو قرآن کی پہلی آیت ہے وہ یاد تھی. میں نے وہ پڑھ کے دل میں رو کے اللہ دعا کری, اللہ تیرا کام ہے, اگر میں اسلام پہ حق پہ ہوں, سچ پہ ہوں, تو آج اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹھیک کر دے, قطرے سے تو نے بنایا ہے, تو ہی ٹھیک کرنے والا ہے. اللہ بہت بڑا ہے. اللہ نے ترنت اسی وقت میں وہ 10 منٹ کے اندر ٹھیک کر دیا. میرا بڑا ایمان تازہ ہوا, یقین اللہ کی ذات پہ جمع. ایسی بہت سی 3-4 واقعے ہوئے, میرا یقین بنتا گیا. میں دھیرے دھیرے ساری واحیات کاموں کو ان کو چھوڑتا چلا گیا اور پھر اللہ کی طرف آتا گیا. نماز پڑھنے کے بعد میں بہت سی دعاؤں قبول ہوئی. میں جماعت میں چلا گیا 4 مہینے. اب اللہ کے راستے میں گیا, پیچھے سے دادی انتقال کر گئی, میں نہیں پہنچ سکا, فون میرے بند تھے, تو اللہ نے خواب میں دادی کو دکھایا جماعت میں اللہ کے راستے میں, اور بچہ پیٹ میں تھا اہلیہ کے. میں نے اللہ دعا کری, اللہ میرا لڑکا ہونا چاہیے, تو لڑکا ہوا. رمضان میں ہو تو پہلے رمضان میں ہوا, جمعے میں ہو تو جمعے میں ہوا. یہ بہت بڑی مدد اللہ کی میرے ساتھ ہوئی. ہاں میری زندگی میں ایک بہت بڑی مدد اور اللہ کی ہوئی. جب میں جماعت میں تھا کہ پہلا بچہ تھا اور 6 مہینے میں تھا وہ میری اہلیہ کے پیٹ میں جماعت میں آ گیا تھا, تو ادھر فون سارے بند تھے. تو میں جانسٹ بہیٹ میں جماعت میں تھا, ادھر خبر پتہ چلی کہ بچہ الٹا ہو گیا. گھر والے کہنے لگے تو اللہ کے راستے سے آ جا دوبارہ. میں 2 رکعت نماز پڑھ کے میں نے اللہ دعا کری اللہ, اور میں نے ان سے کہا کہ جس اللہ نے یہ بچہ پیدا کیا ہے الٹا کیا, وہ سیدھا کرنے میں طاقت رکھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے بہت بڑی مدد دکھائی کہ وہ تھوڑے ہی دیر بعد میں خبر آئی کہ بچہ سیدھا ہوگا اور اہلیہ بھی ٹھیک ہوگی, اور وہی بچہ ہوا جمعے کے دن پیدا ہوا, رمضان میں پہلے رمضان میں پیدا ہوا, لڑکا ہی ہوا. تو اللہ کی بہت بڑی مدد ہوئی. بھی اور القلم ٹی وی کے ذریعے میں آپ سب کو جتنے بھی سن رہے ہیں ساتھی, ان سب کو بتانا بھی چاہتا ہوں جیسے میری زندگی میں بدلاؤ آیا. اللہ نے اسلام کے لیے نوازا, ہدایت دی, اور بڑے بزرگوں کی بڑی نظر رہی میرے اوپر, بڑی محنت رہی, اور ان کی حضرت مولانا کلیم صدقی صاحب نے بڑی محنت کی میرے اوپر. حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ, ان کی بڑی محنت رہی. ان بزرگوں کی صحبت میں آپ لوگ بھی, کہ ولی اللہ کی ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے, ایمان بنتا ہے, اور اللہ کی یاد آتی ہے, اللہ کی پہچان ہوتی ہے. تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے بھی, اور سارے بزرگوں کی صحبت میں آپ سب لوگ بیٹھیں گے اللہ کی پہچان کرنے کے لیے, اور پورے عالم کے جتنے انسان ہیں ان سب کی فکر لے کے کہ ہم سب بھائی ہیں. پورے عالم کے جتنے انسان ہیں سب ایک خون کے رشتے کے بھائی ہیں, اور سب آدم کی اولاد ہے. ان تک حق پیغام ہم سب پہنچائیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.